Quran chapter 77 verses 14 to 23. Title is Understand the Divine Power A. Lesson 3384. Chapter Mursalat, that is the emissaries. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 14. And what will convey unto thee what the day of decision is? Verse 15. Woe unto the liquidators on that day. Verse 16. Destroyed we not the former folk. Verse 17. Then caused the later folk to follow after. Verse 18. Thus deal we ever with the guilty. Verse 19. Woe unto the repudiators on that day. Verse 20. Did we not create you from a base fluid? Verse 21. Which we laid up in a safe abode. Verse 22. For a known term. Verse 23. Thus we arranged. How excellent is our arranging. Commentary. It is commanded, there will be all such accidents on the day of resurrection which have been mentioned, and that will be the day of last judgment. Do you know that how the day of judgment would be? On that day, those people will be tormented very severely who denied Allah Almighty in the world and disobeyed His commandments. After that it is commanded, do you not know your Lord who destroyed many former people? Then we will destroy them also who are the later ones. Thus do we deal with the criminals. At the end we shall ruin the entire living beings. Then we shall bring back the entire human beings to life again after death on the day of resurrection for reckoning their accounts. The deniers will be in the worst condition on that day. Don't think that we cannot reproduce. In the beginning there was no mankind. Then we arranged to create all of you from a drop of liquid disdained, that is semen. We placed it in a firm lodging, that is womb of female, for a known extent, and we determined for bringing up through prescribed ways correctly. Behold, excellent are we to determine. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے اللہ کی قدرت کو سمجھو. الف جز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. اور کیا تمہیں معلوم ہے کیا ہے فیصلے کا دن؟
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے نہیں مار کھپایا پہلوں کو، پھر ان کے پیچھے بیچتے ہیں پچھلوں کو۔ گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو حقیر پانی سے، پھر اسے رکھا ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، ایک مقررہ وعدے تک، پھر اسے مکمل کر سکے۔ سو ہم کیا خوب قدرت والے ہیں۔ مہین وہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہ، صفت کا صیغہ ہے، میم ہے نون سے۔ مہانت ان کے معنی کمزور اور حقیر ہونا، قدر اندازہ کرنا۔ جب اسم ہو تو اس سے مراد اندازے کی ہوئی چیز ہوتی ہے، یہاں مقرر مدت مراد ہے۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ سارے حادثے ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، اور وہی آخری فیصلے کا دن ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا۔ اس دن ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانا تھا، پوری پوری شامت آئے گی۔ پھر ارشاد ہے کہ تم نے ہمیں سمجھا کیا ہے، ہم نے بہت سی قومیں پہلے تباہ کر دی، اب جو ان کے پیچھے آئی ہیں انہیں بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ برے کام کرنے والے اسی طرح ہمارے ہاتھوں تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن ہم سب کو تباہ کر دیں گے، پھر قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کا بہت برا حال ہوگا۔ یہ مت کہو کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، آخر پہلے بھی تو ہم ہی نے پیدا کیا۔ ابتدا میں انسان کچھ بھی نہ تھا، پھر ہم نے ایک پانی یعنی منی تیار کی جو ایک ذلیل اور حقیر چیز تھی، پھر اسے محفوظ یعنی بچہ دانی میں رکھا ایک مقررہ مدت تک، وہ اسی میں ٹھہرا رہا۔ ہم نے اس کے لیے ٹھیک اندازے سے سارے پرورش کے سامان تیار کر دیے، پھر دیکھو ہم کیسے اچھے اندازہ کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔